الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ گزشتہ سبق میں نے دو باتیں عرض کی تھی۔ نمبر ایک، اللہ رب العزت کی ذات کو جس طرح رب اور مالک کہنا جائز ہے اسی طرح خدا کہنا بھی جائز ہے۔ نمبر دو، یہ جو عام معمول کی جرابیں ہیں ان پر مسح کرنا جائز نہیں، چمڑے کے موزے ہوں تو ان پر مسح کرنا جائز ہے۔ ایک عقیدہ اور ایک مسئلہ۔ اور ہماری اس نشست میں جو ماہانہ نشست ہوتی ہے ہم پوری کوشش کریں گے ایک عقیدہ اور ایک مسئلہ اس پر بات ہوتی رہے۔ ایک عقیدے پر تفصیل سے بات کریں تو ظاہر ہے ایک نشست اس کے لیے کافی نہیں ہے۔ ایک مسئلے پر پوری تفصیل سے بات کریں تو یہ نشست اس کے لیے بھی کافی نہیں ہوتی۔ لیکن کسی بھی عقیدے اور مسئلے کے متعلق بنیادی باتیں آپ کے سامنے آ جاتی ہیں۔ اس حوالے سے گزشتہ درس میں ہونے والی میں ایک بات کا پھر اعادہ کروں گا تاکہ ہمارا تکرار ساتھ چلتا رہے اور گزشتہ سبق میں کیا بات ہوئی تھی ہمارے ذہن میں رہے۔ ہم سب کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم اپنے مسلک کے ناقل بنیں، مسلک کے محقق نہ بنیں۔ محقق بن کے نئی تحقیق پیش کریں گے تو بعد والی نسل ہمارے سابقہ اکابرین سے کٹ جائے گی، اور اگر گزشتہ آراء کو صحیح طرح نقل کریں گے اور ان آراء پر ہونے والے شبہات کو ختم کریں گے تو ہماری آئندہ نسلیں اپنے اکابر سے جڑی رہیں گی۔ حدیث پاک میں ہے علامات قیامت میں سے ایک علامت یہ ہے کہ لعن آخر حاذی الامت اولہا، بعد والے لوگ پہلوں پر لعنت کریں گے۔ یہ لعنت کب ہوگی؟ جب اپنے اکابرین کی تحقیق کے خلاف میں نئی تحقیق پیش کروں گا تو مجھ سے محبت اور عقیدت رکھنے والے لوگ گزشتہ اکابرین پر طعن کریں گے، اور عنوان یہ اختیار ہوگا کہ وہ نبی تو نہیں تھے، معصوم تو نہیں تھے، ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ تو سوال یہ ہے اگر ان سے غلطی ہو سکتی ہے تو میں جو نئی تحقیق پیش کر رہا ہوں نبی تو میں بھی نہیں ہوں، پھر مجھ سے بھی تو غلطی ہو سکتی ہے نا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ایک ان کی غلطی اور ایک ہماری غلطی ہے، ان کی اور ہماری غلطی میں فرق ہے، اور پھر جمہور اور فرد واحد کی رائے میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ یہ میں ساتھ ساتھ وضاحت اس لیے کرتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں رہے کہ ہم نے کوئی نئی تحقیق پیش نہیں کرنی۔ اور یہ میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا، اگر میں کوئی عقیدہ پیش کروں یا کوئی مسئلہ پیش کروں اور آپ کے علم میں ہو کہ ہمارے گزشتہ اکابرین نے اس کے خلاف لکھا ہے تو میں آپ سے عرض کروں گا کہ آپ چٹ لکھ کے مجھے متنبہ ضرور کریں کہ جو رائے تو نے دی ہے ہمارے اکابر کے خلاف ہے، تو یہ آپ کا میرے اوپر احسان ہوگا تاکہ میں غلط فہمی کے اندر مبتلا نہ رہوں۔ میں ایک بار ایک جامعہ میں گیا، نہ میں شہر کا نام لیتا ہوں نہ جامعہ کا نام لیتا ہوں۔ مغرب کی نماز پڑھی، بیان میں تھوڑی دیر باقی تھی تو ایک طالب علم اسی جامعہ کے میرے پاس آیا اور مجھے کہا کہ استاد جی ہمارے درسگاہ میں آپ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ مولانا صاحب تو ٹھیک چل رہے ہیں، لیکن یہ جو تحریک لے کر چلے ہیں آئندہ جو ان کے شاگرد اور اگلی نسل ہے ہمیں خطرہ ہے کہ کہیں وہ رخ غلط اختیار نہ کریں، بس اس لیے بچہ ہم آپ کو محتاط رہنے کی تلقین کرتے ہیں۔ تو میں نے اس طالب علم سے کہا میں بھی اس جامعہ میں ہوں، جو استاد آپ کو سمجھاتے وہ بھی اس جامعہ میں، تو وہ آپ کو سمجھانے کی بجائے مجھے سمجھائیں۔
یہ عجیب بات ہے کہ سمجھانا مجھے ہے اور سمجھا آپ کو رہے. اب دیکھو نا، تقوی کی آڑ میں غیبت ہو رہی ہے، اصلاح کی آڑ میں فساد ہو رہا ہے. تو بھئی آپ مجھے سمجھائیں. جب میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو میرے شاگرد غلط رخ اختیار نہیں کریں گے، اور اگر میں غلط ہوں گا تو میرے شاگرد بھی غلط رخ اختیار کریں گے. اور مجھے کوئی بندہ بھی سمجھائے تو میں کبھی بھی اپنی رائے پہ ڈٹتا نہیں ہوں. ابھی گزشتہ کل کی بات ہے، گزشتہ یا پرسوں کی بات ہے، مجھے اتنا بھی میرا خیال ہے گزشتہ کل کی بات ہے. ظہر کی نماز مدینہ منورہ مسجد نبی میں پڑھی. مجھے پتہ چلا کہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم تشریف لائے ہیں. میری عادت ہے میں کبھی بھی اپنے اکابر کو تنگ نہیں کرتا. جو ان کی خدمت پر تھے وہ مجھے ملے، میرے ساتھ ناشتہ کیا، مجھے تعارف کرایا کہ میں سرگودا کا ہوں. تو میں نے کہا حضرت سے میں ملنا چاہتا ہوں. آپ ان سے پوچھ لیں اگر وہ فرمائے ملنا چاہیے تو میں ملوں گا، فرمائے مناسب نہیں تو میں نہیں ملوں گا. میں اتنا وقت بھی ضائع ان کا نہیں کروں گا. وہ فرمائے ہوٹل میں ملنا ہے تو ہوٹل میں مل جائیں گے، مسجد فرمائے تو وہاں مل جائیں گے. جو وقت مناسب ہے ان سے پوچھ لیں. تو خیر ان کا مجھے زور کو فون آ گیا، خیر فرما رہے کہ میں مسجد کے اندر یہی مل لیتے ہیں. ہاں خیر بہت تھوڑی نشست میں نے قصداً لی. میں نے کہا میں زیادہ وقت نہیں لیتا، بس میں صرف ایک بات آپ سے عرض کرتا ہوں. مجھے کوئی ایک بات آپ ایسی فرما دیں جس کو میں زندگی بھر کے لیے محفوظ کر لوں اور یوں سمجھیں کہ جیسے اس بات پر میں آپ کی بیعت کر رہا ہوں. بس مجھے ایک دو بات مختصر سی فرما دیں، میں زیادہ وقت نہیں لیتا. تو انہوں نے مجھے فرمایا نمبر 1 جو آپ پر اللہ کی نعمتیں ہیں اس کا شکر ادا کرتے رہیں. نمبر 2 چھوٹی یا بڑی کوئی مشکل یا مسئلہ ہو تو اللہ سے مانگتے رہیں اور بس للہیت اور اخلاص کا خیال رکھیں. میں نے کہا تھا السلام علیکم جزاک اللہ میں جا رہا ہوں. بس میں اتنا سا وقت لیتا ہوں. کتنا آسان سا مسئلہ ہے. مجھے ملنے والے مجھ سے بہت وقت لیتے ہیں. ایک بار ملیں گے پھر ملیں گے. میں کہتا ہوں آپ بار بار کیوں ملتے ہیں؟ زندگی بہت تھوڑی ہے، ایک بار ملیں اور ایک بات لیں اور پلے باندھ لیں. حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم سے ہماری نشست تھی تو میں نے ان سے کہا مجھے کوئی ایک دو بات فرما دیں جس کو میں پلے باندھ لوں. تو مجھے فرمایا کہ آپ چونکہ اختلافی امور پر کام کرتے ہیں، ایک تو خیال کریں کہ آپ کی تاریخ میں تشدد نہ ہو، اور دوسرا خیال کریں جس سے کے خلاف آپ کام کرتے ہیں ان سے بیٹھنے کا موقع ہو تو بیٹھ سکیں. میں نے کہا جی میرا آپ سے وعدہ ہے زندگی بھر آپ کو گلہ اپنی سننے کو ملے گا. میں صرف گزارش کر رہا ہوں میں اتنا سے چلتا ہوں اور بس اپنے مشائخ کا مزاج سمجھ اس کے مطابق پھر چل پڑتا ہوں. تو اگر آپ کوئی بات سمجھیں کہ میں کسی ایسی بات ہے جو ہمارے کابر کے خلاف ہے مجھے متنبہ ضرور فرمائیں. اور پھر اگر کوئی آپ سے کہے کہ یہ تحریک کابر کے خلاف ہے تو پھر آپ ان سے پوچھیں کہ نہیں، بس بات برائے بات نہ ہو، کوئی ثبوت پیش کر دیں، کوئی حوالہ پیش کر دیں، کوئی طرز عمل پیش فرما دیں، پھر بات تو ٹھیک ہے. میں اس لیے گزارش کر رہا ہوں کہ اس وقت اس چیز کی شدید ترین ضرورت ہے کہ ہم محقق کی بجائے ناقل بنیں، اپنے اکابر کی تحقیقات امت کو سمجھائیں اور ان تحقیقات پر جو اعتراضات ہیں اس کو صاف کریں. یہ بہت بڑا کام ہے. اس کا یاد رکھنا، میں زیادہ فوائد نہیں گنواتا، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں میں ساتھ کرتا رہتا ہوں. فائدہ کیا ہوگا؟ اگر آپ اکابر ہی کی تحقیق کو آگے منتقل کریں گے تو جو مدد اللہ کی ان کے ساتھ تھی وہ آپ کے ساتھ ہوگی، جو مقبولیت اللہ کی دربار میں ان کی تھی وہ آپ کی ہوگی، جو محبوبیت عوام میں ان کی تھی وہی آپ کی ہوگی، اور روز معاشر انشاءاللہ جہاں پر وہ ہوں گے وہاں پر آپ ہوں گے. اب بتاؤ نئی تحقیق پیش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم سے بڑا بھی ہم اور پاگل ہوگا کہ پھر بھی نئی تحقیق پیش کرے. کتنی بڑی بیوقوفی ہے. اس لیے خیر اسی میں ہے، خیر اسی میں ہے کہ ہم اسی تحقیقات کو منتقل آگے کرتے رہیں. اور جب لوگ موجودہ حضرات میں سے کسی کا نام لیں نا، فلاں بزرگ نے فرمایا ہے، میں نے کہا میں رد نہیں کرتا، میں احترام کرتا ہوں، لیکن جب آپ نے بات ماننی ہی ہے، مثلا حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، پھر آگے ان کے خلیفہ، پھر ان کے خلیفہ، پھر ان کے خلیفہ، تو آپ چوتھے نمبر کے بندے کی بات ماننے کے بجائے حضرت تھانوی کی مان لیں. کسی بندے ہی کی جو ماننی ہے تو ان کی مان لیں. اگر حضرت مدنی رحمہ اللہ سے کسی کا تعلق ہے،
حضرت مدنی، ان کا شاگرد، ان کا شاگرد، ان کا شاگرد، یہ چوتھے نمبر کے شاگرد کی بات جو ماننی ہے تو حضرت مدنی کی مان لیں۔ حضرت جی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ حضرت ہیں، آگے ان کے متوسل، ان کے متوسل، ان کے متوسل، یہ چوتھے نمبر کی بات ماننی ہے تو حضرت جی مولانا الیاس کی بات مان لیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ جب ہم ان اکابر کی بات کرتے ہیں تو ہمیں فوراً اشکال ہوتا ہے، کیا وہ نبی تھے؟ ان سے خطا نہیں ہو سکتی؟ تو میں نے کہا جن کی رائے آپ نقل فرما رہے ہیں یہ نبی ہیں، ان سے خطا نہیں ہو سکتی۔ تو جب دونوں کے بارے میں خطا کا احتمال ہے تو ان کی بات مانیں۔ اللہ ہم سب کو یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ ہمارے اسباق میں زیادہ تر بات چلی ہے اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں نے آپ سے گزارش کی تھی اگر اللہ ہی کی ذات کے بارے میں عقائد چلتے رہیں تو بڑی تفصیل سے ہوں گے، آپ سنتے رہیں گے، میں سناتا رہوں گے، عقیدے پر بات کریں گے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ اجمالاً اللہ کی ذات، انبیاء کی ذات، صحابہ کرام کی ذات، ان کی ذات کو سمجھیں اور ان پر جو شکوک و شبہات ہے اس کو ختم کریں۔ اسی طرح جو عقائد اور نظریات ہے اس کو بھی سمجھیں۔ ابھی کچھ دن قبل کی بات ہے، غالباً یہ 11 یا 12 جنوری ہے، میں راولپنڈی میں تھا، تو مجھ سے ایک مفتی صاحب گاڑی میں بیٹھے، کہیں ہم نے جانا تھا تو بطور راہبر کے بیٹھے، ان میرے بھی شاگرد ہیں، تو مجھے ان نے سوال کیا کہ استاد جی ایک بات تو بتائیں، میں بہت متردد ہوں۔ میں نے کہا بھی جو ہمارا شاگرد ہے اس کو متردد نہیں ہونا چاہیے، متردد تو وہ ہو جس کا تردد دور کرنے والا کوئی نہ ہو۔ میں تو فون بھی سنتا ہوں، میسج کا جواب بھی دیتا ہوں، ملاقات بھی کرتا ہوں، اب آپ کا کیا تردد ہے؟ میں نے کہا آپ فرمائیں۔ انہوں نے کہا قبر میں 3 سوال ہوں گے۔ نمبر 1 من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ نمبر 2 من نبیک، تمہارا نبی کون ہے؟ نمبر 3 ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ تو جب استاد جی اللہ اور اللہ کے رسول کے بارے میں پوچھ لیا، اب دین پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ظاہر ہے جو اللہ کی شریعت ہے وہی دین ہوگی، جو نبی کی شریعت ہے وہی دین ہوگی، کوئی دین نئی چیز تو نہیں ہے، تو ان 2 کے بعد تیسرے سوال کی ضرورت کیا ہے؟ میں نے ان سے کہا کہ شریعت میں 2 چیزیں ہیں، نمبر 1 شخصیات، نمبر 2 نظریات۔ من ربک اور من نبیک یہ سوال ہے شخصیات کے بارے میں، اور ما دینک یہ سوال ہے نظریات کے بارے میں۔ یہ سمجھانا مقصود ہے کہ شخصیات کو بھی ماننا ہے، نظریات کو بھی ماننا ہے۔ بعض لوگ شخصیات پہ ختم ہو جاتے ہیں، نظریات کی پرواہ نہیں کرتے، اور بعض نظریات میں اتنا آگے نکلتے ہیں کہ شخصیات پہ بھونکنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے شخصیات کو بھی مانیں اور نظریات کو بھی مانیں۔ کہا جی اس کا جواب کس نے لکھا ہے؟ میں نے کہا جو آپ نے سوال کیا ہے یہ آپ سے پہلے کسی نے کیا ہے؟ مجھے کہتا ہے نہیں۔ تو میں نے کہا جب سوال کرنے والا نیا ہوگا تو جواب دینے والا بھی نیا ہوگا۔ یہ تب ہو کہ آج سے 200 سال پہلے کسی نے یہ سوال کیا ہو تو پھر آپ پوچھو جی 200 سال پہلے تو کسی نے جواب نہیں دیا تو آپ نے جواب کیسے دے لیا؟ پھر تو بات ٹھیک ہے۔ تو ہر دور میں سوال والے بھی پیدا ہوتے رہیں گے اور جواب والے بھی پیدا ہوتے رہیں گے، تو ان کی باتیں بھی لکھی جائیں گی، امت کے سامنے پیش ہوتی رہیں گی۔ خیر اللہ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، حضرت آدم سے لے کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کو ہم نبی مانتے ہیں، لیکن صرف خاتم الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرتے ہیں۔ ایک ہے نبوت اور ایک ہے شریعت، 2 چیزیں الگ ہیں۔ اللہ جب کسی کو نبوت دیتے ہیں تو اس سے واپس نہیں لیتے کہ نبی ہے اور اس کی نبوت ختم ہوگی۔ ہاں اللہ جب کسی کو شریعت دیتے ہیں تو اس کا ایک وقت رکھتے ہیں کہ اس کی شریعت کی مدت کیا ہے، کب تک اس کی شریعت پہ عمل کرنا ہے۔ تو ہم تمام انبیاء علیہ السلام کی نبوت کو تو مانتے ہیں، لیکن شریعت صرف آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانتے بھی ہیں اور ان پر عمل بھی کرتے ہیں۔ آدم علیہ الصلاۃ والسلام بھی نبی ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبی ہیں۔ فرق کیا ہے؟ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبی اول بھی ہیں اور یہ نبی آخر بھی ہیں۔ ایک ہی شخص نبی اول بھی ہو اور ایک ہی شخص نبی آخر بھی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قاسم العلوم والخیرات
بانی دارالعلوم دیوبند مولانا محمد قاسم ننوتوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں، توجہ میری طرف رکھیں، بندے آتے رہیں کہ آپ بیان سنتے رہیں، بیان نہیں سبق سنتے رہیں، یاد ہے سبق اور بیان میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جس طرح پرکار آپ کاغذ پہ رکھیں، ایک کونا رکھ لیتے ہیں اور دوسرے کونے سے ایک گول خط بناتے ہیں جس کو دائرہ کہتے ہیں، تو وہ جو کونا پرکار کا لگتا ہے اس کے نیچے ایک نقطہ بن جاتا ہے لیکن وہ نظر نہیں آتا، اور دوسرے کونے سے جو گول خط دائرہ بنتا ہے وہ نظر آتا ہے۔ تو فرماتے ہیں ایک ہوتا ہے دائرہ اور ایک ہوتا ہے وہ نقطہ جو مرکزی دائرہ ہے۔ مرکزی دائرہ بنتا پہلے ہے لیکن نظر تب آتا ہے جب پرکار اٹھاتے ہیں، اور دائرہ بنتا بعد میں ہے، نظر پہلے آتا ہے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام یہ دائرہ نبوت ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ مرکز دائرہ نبوت ہے۔ تو جس طرح مرکز بنتا پہلے ہے، نظر بعد میں آتا ہے، اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اول ہیں وجود نبوت میں، اور آپ آخر ہیں ظہور نبوت میں۔ نبوت عطا آپ کو سب سے پہلے ہوئی ہے اور ظہور اس کا سب سے آخر میں ہوا ہے، اس لیے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نبی اول بھی ہیں اور نبی آخر بھی ہیں۔ نبی کہتے کسے ہیں؟ نبی کے تعریف میں 4 لفظ بنیادی ہیں۔ نمبر 1 انسان ہو، نمبر 2 مبعوث من اللہ ہو، نمبر 3 معصوم عن الخطا ہو، نمبر 4 مفروض الاتباع ہو۔ نبی کی تعریف میں 4 لفظ ہیں۔ نمبر 1 انسان ہو، نمبر 2 مبعوث من اللہ ہو، نمبر 3 معصوم عن الخطا ہو، نمبر 4 مفروض الاتباع ہو۔ انسان کا معنی یہ ہے کہ بشر ہو، آدم کی اولاد میں سے ہو، بشر ہو۔ مبعوث من اللہ کا معنی یہ ہے کہ اس کو نبوت اللہ رب العزت نے عطا کی ہو، اس کی نبوت سلیکشن سے ہو، اس کی نبوت الیکشن سے نہ ہو۔ الیکشن اسے کہتے ہیں جس کو لوگ چنے، اور سلیکشن کہتے ہیں جس کو حکومت چنے۔ بعض لوگ وزیر بنتے ہیں عوام کے ووٹوں سے، پہلے ووٹ لیتے ہیں، پھر ایم این اے بنتے ہیں، پھر حکومت ان کو وزارت دیتی ہے، اور بعض لوگ اسمبلی بھی نہیں جاتے، حکومت ڈائریکٹ ان کو وزیر منتخب کرتی ہے۔ تو جو لوگوں کے ووٹوں سے ایم این اے بن کے وزیر بنے، یہ الیکشن سے جاتا ہے، اور جس کو حکومت براہ راست چنے وہ سلیکشن سے وزیر بنتا ہے۔ تو نبوت الیکشن سے نہیں ہوتی بلکہ نبوت سلیکشن سے ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں مبعوث من اللہ۔ مبعوث من اللہ کا ایک معنی یہ کہ آدمی محنت کر کے نبی نہیں بنتا، بغیر محنت کے نبی بنتا ہے۔ جو چیز محنت سے ملے اسے کہتے ہیں کسب، کسبی ہے، اور جو محنت سے بغیر محنت کے ملے اسے کہتے ہیں وہب، یہ وہبی ہے۔ تو نبوت وہبی چیز ہے، نبوت کسبی چیز نہیں ہے کہ آدمی کے پاس علم ہو، اعمال ہو تو نبی بن جائے، نہ، نبوت محض اللہ کے انتخاب سے ہوتی ہے۔ یہ معنی ہے مبعوث من اللہ کا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ نبی اللہ کی طرف سے ہو اور اس کو ماننے والا دنیا میں کوئی بھی نہ ہو، کوئی بھی نہ ہو، چونکہ نبوت الیکشن سے تو ہے نہیں نا، سلیکشن سے، اس لیے نبی مبعوث من اللہ ہے۔ نمبر 3 معصوم عن الخطا ہے۔ معصوم، معصوم عن الخطا کا معنی یہ نہیں ہے کہ نبی گناہوں سے بچتا ہے۔ معصوم اسے کہتے ہیں جس کو گناہوں سے بچایا جائے۔ معصوم اسم مفعول کا صیغہ ہے، جس کو بچایا جائے۔ اس کا معنی معصوم عن الخطا کا معنی یہ نہ کرنا کہ نبی وہ ہوتا ہے جو گناہوں سے بچے۔ معصوم عن الخطا کا معنی یہ ہے نبی وہ ہے جس کو اللہ گناہوں سے بچائے۔ تو ایک ہے گناہ سے بچنا اور ایک ہے گناہوں سے بچانا۔ بچنا اور ہے اور بچانا اور ہے، یعنی اللہ جب کسی کے سر پہ تاج نبوت سجاتا ہے تو اللہ خود اس کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ بچنا اور ہے اور بچانا اور ہے، دونوں میں فرق ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ رحمان میں، اللہ رب العزت نے سورہ رحمان میں حوروں کی صفتیں بیان کی ہیں۔ ایک صفت کیا ہے؟ قاصرات الطرف، کہ وہ آنکھیں جھکائی ہوتی ہیں،
اور ایک کیا ہے مقصورات فی الخیام، ان کو خیموں میں محفوظ کر کے رکھا گیا ہے۔ حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بیان القرآن میں لکھتے ہیں کہ کچھ حوریں ہیں جو خواص کو ملے گی، مقربین کو، اور کچھ حوریں ہیں جو اصحاب الیمین عام جنتوں کو ملے گی۔ جو خواص کو ملے گی ان کی صفت یہ ہے کہ قاصرات الطرف، وہ آنکھیں چکائی ہوتی ہیں، اور جو عوام کو ملے گی جنتیوں کو ان کی صفت ہے مقصورات فی الخیام، ان کو خیموں میں محفوظ کر کے رکھا گیا ہے۔ تھانوی فرماتے دونوں میں لطیف فرق ہے، دونوں میں لطیف، ایک وہ جو اتنی شرمیلی ہے کہ خود ہی آنکھیں چکا کے رکھتی ہے، اور ایک وہ کہ جو باپردہ تو ہے لیکن باپردہ ہونے کا طریقہ نہیں کہ خود آنکھ چکا کے رکھتی ہے، باپردہ کا طریقہ ہے کہ اس کی اللہ کی طرف سے حفاظت کی جاتی ہے اور اس کو خیمے میں رکھا جاتا ہے۔ اب دیکھو زیادہ عفت کس میں ہوگی، جس کو گھر میں رکھ کے بند کیا جائے یا گھر میں نہ ہو تو پھر بھی آنکھیں چکا کے رکھے، اس میں عفت زیادہ ہے۔ اس لیے فرمایا یہ خواص کی بیویاں ہیں قاصرات الطرف، اور عام جنتی کی بیویاں کیا ہیں کہ مقصورات فی الخیام۔ اور اللہ نے یہ سورۃ الواقعہ میں آپ پڑھیں، خواص کے لیے نعمتوں کا رخ بالکل الگ بیان کیا ہے، اور اصحاب الجمین کی نعمتوں کا رخ بالکل الگ طرز پر بیان کیا ہے۔ خیر یہ عنوان نہیں، آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ چلیں۔ اصحاب الیمین کو ایسی نعمتیں بیان فرمائی ہیں جو عام طور پر دیہاتی پسند فرماتے ہیں، اور مقربین کے لیے وہ نعمتیں ہیں جو عام طور پر شہری پسند فرماتے ہیں۔ والسابقون السابقون اولئک المقربون فی آئی کیا فی آگے پڑھتے جائیں۔ اللہ سر دیکھو ایسے تکیوں پر ہوں گے جو سونوں کے تار سے بنے ہوں گے۔ اب یہ دیہاتوں کا کام نہیں ہے نا، یہ شہروں کا کام ہے۔ آگے نعمتیں کون سی؟ متقابلین، تکیے لگا کر آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔ آگے ولدان مخلدون باکواب و اباریک وکاس من معین، یہ چشمے، یہ شراب، اور اس انداز میں کہ خدام لے کر اس کو پھرتے ہوں، یہ شہروں کا طرز ہے۔ اور آگے جب اصحاب الیمین کی بات کی ہے فی صدر مخضود، بیری ہوگی، بیر ان کو دیں گے، بیر بطلح منضود، کیلے ان کو کھلائیں گے، اور لمبے لمبے درخت ہوں گے سایہ دار۔ تھانوی فرماتے ہیں دیہات کی نعمتیں ہیں، اس لیے اللہ نے اصحاب الیمین کے لیے بیان فرمائی ہیں۔ تھوڑا سا فرق کیا ہے مقرب خواص اور عوام میں، اس لیے کسی مدرسے میں بھی خواص اور عوام میں فرق ہو جائے تو آپ ناراض نہ ہوا کریں، فرق کرتے ہیں، انسان تو انسان ہی ہوتے ہیں، تو جب اللہ فرق کرتا ہوتا ہے مدرسے والے کر رہے تو کون سی قیامت ٹوٹ پڑی ہے، یہ چلتا رہتا ہے۔ خیر میں عرض یہ کر رہا تھا نبی معصوم عن الخطا ہے، اللہ نبی کو گناہوں سے بچاتے ہیں۔ نمبر 4 مفروض الاتباع ہے۔ مفروض الاتباع کا معنی کہ جس کی اتباع فرض ہے، ہر بات کو ماننا فرض ہے۔ تو نبی کے بارے میں 4 چیزیں بنیادی ہیں۔ نمبر 1 انسان ہو، نمبر 2 مبعوث من اللہ ہو، نمبر 3 معصوم من الخطا ہو، نمبر 4 مفروض الاتباع ہو۔ پہلی بات یہ ہے کہ نبی وہ ہے جو انسان ہو۔ اب انسان کسے کہتے ہیں؟ انسان کی تعریف کیا ہے؟ ایک انسان کی تعریف وہ ہے جو مدارس کے طلباء اپنی کتب منطق میں پڑھتے ہیں کہ جی انسان کہتے ہیں حیوان ناطق کو، اور ناطق کسے کہتے ہیں؟ جی یہ تو ترجمہ ہے نا، یہ ناطق کا معنی تو نہیں ہے۔ ناطق کہتے ہیں مدرک کلیات کو، صرف بولنے والا تو طوطا اور جانور بھی بولتے ہیں، ان کو ناطق کوئی نہیں کہتا۔ ناطق سے مراد کیا ہے؟ وَعُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، اللہ نے قرآن کریم میں نطق کا اطلاق تو پرندوں پر بھی کیا ہے کہ پرندے بھی ناطق ہوتے ہیں، لیکن جس کو منطقی ناطق کہتے ہیں اصحاب اصولیین، متکلمین، عقائد والے، تو وہاں ناطق سے مراد بولنے والا نہیں ہے، ناطق سے مراد مدرک کلیات ہوتا ہے۔ خیر تو انسان کسے کہیں گے؟ اب ایک اصطلاح ہے انسان کہنے کی، یہ منطق والوں کے ہاں، اور ایک ہے کہ جب ہم کہتے ہیں نبی انسان ہوتا ہے تو شریعت میں انسان کا معنی کیا ہے؟ فقہ ایک مستقل عنوان ہے، تصوف ایک مستقل عنوان ہے، علم کلام ایک مستقل عنوان ہے۔ اچھا ہر عنوان اور ہر موضوع اس کے اگر لفظ ایک بھی ہوں تو ان کے معنی الگ الگ ہوتے ہیں۔ جو لفظ ایک فن میں ہو وہی لفظ جب دوسرے فن میں جاتا ہے تو اس کا معنی بدل جاتا ہے۔ یا منطق میں آپ انسان کا معنی کریں گے حیوان ناطق، تو جب یہی لفظ آپ
کلام میں بولیں گے، عقائد میں بولیں گے، اب اس کا معنی حیوان ناطق نہیں کریں گے۔ نبی کسے کہتے ہیں؟ جو انسان ہو۔ انسان کا جو حیوان ناطق ہو نہ، اب انسان کا معنی آپ نے ایسا کرنا ہے کہ جس سے یہ بات بالکل کھل جائے کہ اس میں ملائکہ شامل نہیں ہوں گے، جنات اس میں شامل نہیں ہوں گے۔ تو انسان سے مراد نمبر 1 وہ محسوس ہو، نمبر 2 ذو عقل ہو۔ انسان کہیں گے نمبر 1 محسوس ہو، نمبر 2 ذو عقل ہو۔ یہ کس نے لکھا ہے؟ آپ موضوع القرآن پڑھیں، اور وہاں موضوع القرآن میں حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، بشر وہ جو بدن رکھے کہ ہاتھ سے پکڑا جاوے اور روح رکھے ہوشیار۔ کبھی آپ موضوع القرآن پڑھ کے لطف لیں۔ میں نے الحمدللہ موضوع القرآن کا میرا خیال یہ ہے کہ کم از کم 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ بالاستیاب میں نے پڑھا ہے اس کو، بالاستیاب۔ ہمارا اردو کا سب سے پہلے ترجمہ موضوع القرآن ذرا پڑھیں، پہلے موضوع القرآن پڑھیں۔ میں نے بحمدللہ پہلے موضوع القرآن پڑھا ہے، اس کے بعد پھر تفسیر عثمانی پڑھی ہے، شیخ الہند کا ترجمہ، اس کے بعد بیان القرآن پڑھا ہے، اس کے بعد پھر معرف القرآن پڑھا ہے۔ میں نے ترتیب سے یہ چاروں تفسیروں کو پڑھا ہے، تو آپ اندازہ فرمائیں موضوع القرآن کا پڑھنے کا لطف کتنا آتا ہے۔ اور بس اوقات اللہ مطالعے کے لیے جگہ ایسی دیتے ہیں کہ جو عام بندے کو میسر ہی نہیں ہوتی۔ یہ عجیب اللہ کی شان ہے۔ ایک مرتبہ میں گرفتار ہوا اور تفتیش مار پیٹ کے مکمل ہونے کے بعد سیل میں پھینک دیا، تو وہاں قرآن دیتے ہیں پڑھنے کے لیے۔ مجھے جو قرآن دیا وہ ترجمے والا تھا اور موضوع القرآن تھا۔ میں نے کہا اللہ تو نے کیا کرم کیا، گرفتاری اپنی جگہ پر، لیکن اس کو آپ نے کیسے جنت بنا دیا ہے۔ ہم میں کبھی زندگی بھر مطالعہ کرنا چاہتا تو موضوع القرآن کا یوں مطالعہ نہ کر سکتا جس طرح میں نے وہاں بیٹھ کے مطالعہ کیا۔ اتفاق سے میں سفر میں تھا تو میرے پاس اس وقت کتاب حضرت کی مختار رحمۃ اللہ علیہ کی معرف مثنوی تھی، اور یہ اللہ کی شان ہے میں نے معرف مثنوی کو اسی سیل میں 8 مرتبہ بالاستیاب پڑھا۔ اب باہر پڑھنا بھی چاہے تو نہیں پڑھ سکتے، اللہ کبھی ایسے مواقع عطا فرماتے ہیں۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ آپ مانگیں، نہیں میں ہنساتا نہیں ہوں، میں آپ پتہ میری عادت ہی انسان ہے، میں سمجھا، اس کا معنی نہیں کہ مانگیں، ہاں کبھی آ جائے تو اس کو پھر اچھی طرح مصرف میں خرچ کریں، اچھے مصرف میں لائیں، پھر آپ کو باہر آئیں گے تو آپ اس وقت کی قدر آئے گی۔ اللہ ہم سب کو وقت کی قیمت عطا فرمائے۔ خیر میں نے کہا انسان کہتے ہیں نمبر 1 محسوس ہو، نمبر 2 ذو عقل۔ اب آپ دیکھیں فرشتہ ذو عقل تو ہے، محسوس نہیں ہے، جنات ذو عقل تو ہیں، محسوس نہیں ہیں، اور حیوانات یہ محسوس تو ہیں، ذو عقل نہیں ہے۔ تو نبی وہ ہوتا ہے جو انسان ہو۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، یہاں حضرت رحمۃ اللہ نے آیت نمبر 28 کے تحت لکھا ہے۔ تو محسوس بھی ہو اور ذو عقل بھی ہو، اسے کہتے ہیں نبی۔ پھر انسان کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے انسان کامل اور ایک ہے انسان ناقص۔ عورت بھی انسان ہے، مرد بھی انسان ہے، لیکن عورت انسان ہے اور ناقص ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ عورت ناقص ہے، عقل کے اعتبار سے بھی اور دین کے اعتبار سے بھی۔ دین کے اعتبار سے ناقص اس لیے ہے کہ ہر مہینہ مکمل مہینہ نماز مرد پڑھتا ہے، اور عورت کے ہر مہینے میں کچھ دن ایسی ہوتا ہے کہ نماز نہیں پڑھتی ہو۔ اور عقل کے اعتبار سے ناقص کیوں ہے کہ کسی بھی عدالت میں 2 گواہ ہوں تو فیصلہ مدعی کے حق میں ہوتا ہے، لیکن اگر ایک مرد اور ایک عورت آ جائے تو فیصلہ نہیں ہوگا، بلکہ 2 عورتیں چاہیے جو ایک مرد کے قائم مقام ہیں۔ اور قرآن کریم نے وجہ اس کی بیان فرمائی ہے، اگر ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد کرا دے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں حافظے میں کچھ کمی ہے۔ تو اس لیے عورت ہے انسان لیکن انسان ناقص ہے۔ تو اللہ رب العزت نبی اس کو بناتے ہیں جو انسان ہو، اور انسان بھی کون سا ہو؟ کامل۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ عورت ناقص ہے تو ناقص ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ عورت شریعت اعمال کے اعتبار سے کوئی مرد سے بہت پیچھے ہے، یہ معنی نہیں ہے۔ یہاں ناقص کا معنی ہے ضعف، کمزوری، کچھ عورت میں ایسی ہے جو مرد میں نہیں ہے۔ تو ناقص کا معنی یہ نہ کرنا کہ شریعت میں عورت بہت پیچھے رہتی ہے، مرد بہت آگے نکل جاتا ہے، نہ۔ شریعت پر جس طرح مرد عمل کرے تو آگے نکلتا ہے، عورتیں عمل کرے تو آگے نکل جاتی ہیں۔
اگر گناہ سے مرد بچے تو یہ بھی جنتی ہے، عورتیں بچے تو وہ بھی جنتی ہے۔ جتنی شریعت مرد پر ہے اتنی پر وہ عمل کرے، جتنی شریعت عورت پر ہے اتنی شریعت پر عورت عمل کرے۔ یہ جنس عورت کی بات فرمائی ہے، جنس عورت، ورنہ فرد عورت میں سے بعض افراد ایسے ہیں جو مردوں سے اتنا آگے نکلتی ہیں عقل میں بھی اور دین میں بھی کہ مرد اس کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اب یہ مستقل عنوان ہے کہ آدمی اس پہ گفتگو کر کے سمجھائے کہ بعض عورتیں دین میں کتنی آگے نکلتی ہیں اور بعض عورتیں، ہم مستقل ایک کتاب اس عنوان پر الوفا فی اخبار النساء امریکہ سے 40 جلدوں میں آئی ہے، جس میں ان عورتوں کا ذکر کیا ہے کہ جو عورتیں مفسر ہیں، فقیہ ہیں اور محدث ہیں اور ان کی دین کی خدمات ہیں۔ خیر یہ ایک مستقل عنوان ہے جو سمجھانے والا ہے، میں صرف کبھی کبھی بیانات میں سمجھانے کے لیے ایک واقعہ پیش کیا کرتا ہوں، یہ بات سمجھانے کے لیے کہ بس اوقات عورت ذہن اور دماغ کے اعتبار سے مردوں سے کتنے آگے ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں نا، میں نے سنایا واقعہ، ابو حمزہ خامن تھے اور شادی تھی، اس کے یہاں 4-5 بچیاں ہوئیں، بچہ پیدا نہیں ہوا تو ان نے فیصلہ کیا کہ اس عورت کو طلاق دے کر کوئی اور نکاح کر لوں تاکہ بچے پیدا ہوں۔ تو انہیں اپنے گھر آنا چھوڑا، اور ان کی گھر والی وہ ماشاءاللہ سمجھدار بھی تھی اور شاعرہ بھی تھی۔ اس نے اپنے شوہر کو ایک خط لکھا، رکا، اور اس میں چند اشعار لکھے: مال ابی حمزہ تلایاتینا غضبان اللہ لند البنینا واللہ ما ذالک فی ایدینا نحن کالارض لزارعینا انما ناخذ ما اوتینا وننبت ما زرعہ فینا۔ اب کتنا کمال کا اس نے یہ کلام لکھا ہے۔ انہوں نے کہا مال ابی حمزہ تلایاتینا، ابو حمزہ کو کیا ہوا کہ ہمارے پاس نہیں آتا، غضبان اللہ نلد البنینا، وہ ناراض ہو گیا کہ ہمارے ہاں بیٹے کیوں نہیں ہوتے، تاللہ ما ذالک فی ایدینا، خدا کی قسم یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، نحن کالارض لزارعینا، میری مثال زمین کی ہے اور تمہاری مثال کسان کی ہے، انما ناخذ ما اوتینا، جو کسان بیج زمین میں ڈالتا ہے زمین اسی بیج کو لیتی ہے، ونبت ما زرعہ فینا، اور جو اس نے بیج ڈالا ہوتا ہے زمین اسی کا پودا باہر نکالتی ہے، تو قصور میرا ہے یا قصور تیرا ہے؟ ابو حمزہ نے رجوع کیا، معذرت کی اور واپس آ گیا۔ اب دیکھو عورت ہے، اب سمجھ دیکھیں، اس طرح بہت الحمدللہ میرے پاس بہت سارے واقعات ہیں، صحابیات کے دور کے بھی، خود ازواج مطہرات کے دور کے بھی، اور بعد کے واقعات بھی ہیں کہ جیسے بندے کو سمجھ آتی ہے کہ یہ فرد عورت کا مسئلہ نہیں ہو رہا، جنس عورت کا مسئلہ ہو رہا ہے۔ خیر میں عرض کر رہا تھا کہ نبی کے بارے میں ایک بنیادی ذہن میں بات بٹھا لیں کہ نبی کون ہوتا ہے؟ انسان کہہ لیں، بشر کہہ لیں، آدمی کہہ لیں، جو لفظ بھی کہہ دیں۔ پیغمبر کے دور میں جو نبی کے مخالف تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا ایک ذہن تھا کہ نبی بشر نہیں ہوتا، اور 1500 سال گزر گئے، آج بھی کئی لوگوں کا ذہن یہ ہے کہ نبی بشر نہیں ہوتا۔ ذہن دونوں کا ایک ہے، فرق کیا تھا؟ ان لوگوں نے نبی کو دیکھا تھا اور آج کے لوگوں نے دیکھا نہیں ہے۔ دین دونوں کا ایک ہے کہ بشریت اور نبوت جمع نہیں ہوتی۔ انہوں نے دیکھا بشر مانا، نبی نہیں مانا، اور اب لوگ نبی مانتے ہیں اور بشر نہیں مانتے۔ ذہن ایک ہی ہے کہ بشریت اور نبوت جمع نہیں ہوتی، وہ بشر مان رہے تھے، نبی نہیں مان رہے تھے، اور یہاں کچھ لوگ نبی مان رہے ہیں اور بشر نہیں مان رہے۔ انتم الا بشر مثلنا، یہ کیسے ہو؟ تم ہم جیسے بشر ہو؟ مال حاضر رسول یاکل الطعام یمشی فی الاسواق، یہ کیسا نبی ہے؟ بشر ہے، کھا بھی رہا ہے، پی رہا ہے اور بازار میں بھی چل رہا ہے، یہ کیسا بشر ہے؟ میں خیر عرض کر رہا تھا ان کا ذہن یہ تھا کہ بشر ہے اور نبی نہیں، اور آج کے بعد لوگوں کا ذہن ہے کہ نبی ہیں اور بشر نہیں۔ حالانکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، نبی ہوتا ہی وہ ہے جو بشر ہو۔ اللہ نبوت ہمیشہ بشری کو عطا فرماتے ہیں۔ نمبر 1 نبی وہ ہے جو انسان ہو، یہ بات ذہن میں آ گئی۔ اس پر جو شبہات پیدا کیے جاتے ہیں نا، ان میں سے ایک شبہ قرآن کریم سے ہے، اور بعض شبہات ایسے ہیں جو قرآن کریم کے علاوہ لوگ ادب کا ماحول پیدا کر کے شبہات پیدا کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں پیش کیا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن فرماتے ہیں ما کان لبشر، کہ جو بھی بشر ہوگا وہ جب بھی اللہ سے بات کرے گا تو بات کے طریقے ہیں، یا تو اللہ قرآن کریم ہوگا ادھر
قرآن کریم. بس اگر درمیان میں آیت میں شبہات پڑ جاتے ہیں، آیت سامنے پھر اس میں الجھن نہیں ہوتی. ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ. بس قرآن کریم نے بشر کے ساتھ گفتگو کے 3 طریقے بتائے ہیں. ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا، یا تو اس پر وحی آئے گی، یا اللہ اس سے پردے کے پیچھے بات کریں گے، اور یا کوئی فرشتہ بھیجیں گے. یہ 3 اللہ رب العزت نے طریقے بتائے. ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا. 3 طریقے، توجہ رکھیے. اب وہ کہتے ہیں جی بشر تو وہ ہوتا ہے، نمبر 1 یا اس پر وحی آئے، نمبر 2 یا اس پر فرشتہ، یعنی وہی براہ راست، اور یا فرشتہ ہو، اور یا پردے کے پیچھے اللہ سے بات کریں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ذات ہیں کہ جن سے اللہ نے براہ راست بات کی ہے. نہ فرشتہ ہے، توجہ رکھیں، اور نہ ہی درمیان میں حجاب ہے، اور نہ ہی ان کے اوپر الہام ہوا وحی القاء، براہ راست بات کی ہے. تو بشر کے ساتھ تو 3 طریقے ہیں. اگر حضور پاک بشر ہوتے تو ان طریقوں سے باہر 4تھا طریقہ گفتگو کا ان کے ساتھ نہ ہوتا جو اللہ نے عرش پر بلا کر ان سے کیا ہے. اشکال سمجھ آ گیا؟ اچھا، عجیب بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے اعتراض کیا ہے جواب بھی ان لوگوں کے گھر سے ہے، ان کے اپنے علماء کے جوابات ہیں. وہ کہتے ہیں یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ اللہ نے ان طریقوں کے علاوہ 4تھے طریقے پر آپ سے بات کی. تو اگر گھر والے خود جواب نہ دیتے تو ہم جواب دے دیتے. تو جواب سوال کرنے والے جواب خود دے دیا ہے، اب ہمیں جواب دینے کی ضرورت نہیں رہتی. یہ حضور پاک کی خصوصیت ہے. اور دوسرا جو عوام میں اعتراض ہمارے اوپر کیا جاتا ہے وہ کیا کہ دیکھو آپ لوگ کہتے ہو کہ نبی بشر ہوتا ہے. بشر تو مٹی سے پیدا ہوتا ہے، اور مٹی کبھی کالی ہوتی ہے، کبھی سفید ہوتی ہے، کبھی بدصورت ہے، کبھی خوبصورت ہے. نبی تو ہمیشہ خوبصورت ہوتا ہے. نمبر 2، مٹی کبھی بدبودار ہوتی ہے، کبھی خوشبودار ہوتی ہے. نبی تو ہمیشہ خوشبودار ہوتا ہے، نبی کے بدن سے تو کبھی بو نہیں آتی. اسی طرح مٹی کبھی کھاری ہوتی ہے، کبھی میٹھی ہوتی ہے، اور نبی تو ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے. تو ہم اس کو کیسے مانیں کہ نبی بشر ہوتا ہے جو مٹی سے بنتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ نبی بشر ہے اور بشر مٹی سے بنتا ہے، لیکن مٹی اور مٹی میں فرق ہے. ایک مٹی وہ ہے جو زمین والی ہے، اور ایک مٹی وہ ہے جو جنت والی ہے. امتی بشر اس مٹی سے بنتا ہے جو زمین والی ہے، اور نبی بشر اس مٹی سے بنتا ہے جو جنت والی ہے. جنت والی مٹی ہمیشہ خوبصورت ہوتی ہے، ہمیشہ میٹھی ہوتی ہے، اور ہمیشہ خوشبودار ہوتی ہے. اس لیے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء یہ ضابطہ ہے، نبی جس قوم کا نبی ہو اس قوم میں نہ نبی سے زیادہ کو خوبصورت ہوتا ہے، نہ ہی اس قوم میں نبی سے زیادہ کو علم والا ہوتا ہے. یہ ضابطہ ہے. ایسا کبھی نہیں ہوتا پیغمبر سے بڑھ کر نبی کی قوم اور امت میں اس سے خوبصورت ہو یا اس سے زیادہ علم والا ہو. اس کے آثار جو آپ حضرات خود محسوس فرمائیں گے اور آپ نے کئی بار پڑھا ہے. مثلا جنت کا خاصہ یہ ہے کہ وہاں پر ثقل اور بوجھ نہیں ہے، وہاں خفت اور ہلکا پن ہے. حضرت آمنہ کے پیٹ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ حضور میرے پیٹ میں تھے محمد، اور مجھے بوجھ محسوس نہیں ہوا، مجھے اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ میں امید کے ساتھ ہوں. اس کی وجہ پیغمبر جنتی مٹی سے بنتے ہیں، اور جنتی مٹی میں بوجھ نہیں ہوتا، بلکہ ثقل نہیں ہوتا، بلکہ ہلکا پن ہوتا ہے. اس لیے آمنہ حضور کے وجود کا بوجھ ہی محسوس نہیں کر رہی تھی. اسی طرح پیغمبر جنتی مٹی سے بنتا ہے، لیکن جب پیغمبر دنیا کے ماحول میں آتے ہیں تو خوراک دنیا والی کھاتے ہیں، پانی یہاں والا پیتے ہیں. جب پانی یہاں والا پئیں گے، خوراک یہاں والی کھائیں گے، تو کچھ اثار یہاں کے ہوں گے اور کچھ اثار پیغمبر پر وہ جنتی کا جو مٹی جس سے بنتے ہیں اس جزو اصلی کے اثار ہوتے ہیں. مثلا پیغمبر مشقت فرمائیں تو ان کو پسینہ آتا ہے،
امتی مشقت والا کام کرے تو اس کو پسینہ آتا ہے، لیکن امتی کے پسینے سے بو آتی ہے اور نبی کے پسینے سے خوشبو آتی ہے، کیونکہ امتی کا پسینہ اس مٹی سے ہے، جو اس جسم سے ہے جو زمینی مٹی سے بنتا ہے، اور نبی کا پسینہ مبارک اس وجود سے ہے جو جنتی مٹی سے بنتا ہے، اور وہاں بو نہیں ہے بلکہ خوشبو ہے۔ اسی طرح تھکاوٹ ہو تو امتی بھی سوتا ہے، اور ایک حد تک جاگتے ہیں تو نبی پاک بھی سوتے ہیں، لیکن امتی سو جائے تو آنکھ بھی سوتی ہے اور دل بھی سوتا ہے، اور نبی سو جائیں تو آنکھ سوتی ہے اور دل جاگتا ہے۔ اس کی وجہ امتی کی نیند اس جسم پر ہے جو زمینی مٹی سے ہے، اور نبی کی نیند اس جسم پر ہے جو جنتی مٹی سے ہے۔ نیند یہ زمین کا خاصہ ہے، جنت میں جا کر نیند نہیں ہوگی، جنت میں نیند کا تصور ہی نہیں ہے، جنت میں نیند نہیں ہوگی۔ تو اللہ رب العزت وہ جو جنتی بدن سے بنتے ہیں نا، مٹی سے، اس کے آثار ہوتے ہیں۔ اچھا، بالکل اسی طرح دنیا میں موت امتی پر بھی آتی ہے اور موت نبی پر بھی آتی ہے، لیکن امتی پر موت آئے تو ظاہر پر بھی ہے اور باطن پر بھی ہے، نبی پر موت آئے تو ظاہر پر موت ہوتی ہے اور قلب اطہر میں حیات رہتی ہے۔ کیوں؟ یہ امتی کی موت اس جسم پر ہے جو زمینی مٹی سے بنا ہے، اور زمینی مٹی کا خاصہ قرآن کریم میں ہے، یہ بنجر ہے، پانی آتا ہے تو آباد ہوتی ہے، پانی نہیں ہوتا تو پھر یہ بنجر ہو جاتی ہے۔ اور پیغمبر کی موت اس جسم پر ہے جو اس مٹی سے بنتے ہیں جو جنت والی ہے، اور جنت والی مٹی کے اندر موت نہیں ہے بلکہ جنت والی مٹی میں حیات ہی حیات ہے۔ جس طرح پیغمبر کے ظاہر پر نیند آتی ہے اور قلب اطہر میں بیداری رہتی ہے، اسی طرح نبی پاک کے ظاہر پر موت آتی ہے اور قلب اطہر میں حیات رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے، یہ بات توجہ سمجھنا، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد عام صحابہ کرام نے فرمایا کہ حضور پر موت آ گئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، نہ، اگر کسی نے کہا نا حضور پر موت آئی ہے، ابھی اٹھیں گے، اور جس نے کہا موت اس کے ہاتھ اور پاؤں کاٹیں گے۔ خبردار کسی نے کہا حضور پر موت آئی، توجہ رکھنا۔ تو بعض صحابہ کہہ رہے ہیں کہ موت آ گئی، حضرت عمر فرماتے ہیں موت نہیں آئی۔ اس کی وجہ سمجھنے کے لیے صحیح بخاری ہی کی ایک اور حدیث، یہ بھی صحیح بخاری میں، اور دوسری حدیث بھی صحیح بخاری میں، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے تو خواب میں آپ کے پاس دو فرشتے آئے، ایک نے کہا سو رہے ہیں، ایک نے کہا جاگ رہے ہیں۔ آپ خواب سے بیدار ہوئے تو آپ نے صحابہ کو یہ بات سمجھائی کہ ایک فرشتہ کہہ رہا تھا سو رہے ہیں اور ایک کہہ رہا ہے جاگ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں دونوں ٹھیک ہے، جس کی نگاہ میری آنکھ پر ہے اس نے کہا جی سو رہے ہیں، اور جس کی نگاہ میرے دل پر ہے وہ کہتا ہے جاگ رہے ہیں۔ اب صحابہ کی نگاہ حضور کی آنکھ پر ہے، کہا جی موت ہے۔ حضرت عمر کی نگاہ دل پر ہے تو فرمایا زندہ ہے۔ یہ تو صاف سی بات ہے۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ آنکھ پر بھی ہے، دل پر بھی ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے مسئلہ سمجھایا کہ نہیں، حضور زندہ تو ہیں، قلب اطہر میں حیات بھی ہونا، جس طرح نبی کا دل جاگ رہا ہو، لیکن یہ تو نہیں کہتے کہ آپ پر نیند نہیں آئی، یہ تو کہیں گے نا نیند آ گئی ہے۔ نبی کی نیند اتنی ہی ہوتی ہے کہ آنکھ سو جائے اور دل جاگتا رہے۔ اسی طرح نبی کی موت اتنی ہی ہوتی ہے کہ قلب اطہر میں حیات رہے اور ظاہر پر موت آ جائے۔ تو عمر یہ نہ کہو کہ موت نہیں آئی، موت تو آ گئی ہے لیکن موت اتنی ہے جتنی تمہیں محسوس ہو رہی ہے بس۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو مسئلہ سمجھ آ گیا۔ میں نے ایک مرتبہ یہ مسئلہ بیان کیا تو ایک مولانا صاحب نے اس پر ایک شبہ کا اظہار فرمایا۔ اب دیکھو جو میں بات کہہ رہا ہوں یہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، تو میری اپنی بات تو نہیں ہے نا، حضرت کی بات ہے۔ مجھے ایک مولانا فرمانے لگے کہ ہمارے بعض علماء کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک کی موت کی خبر سن کر حواس کھو بیٹھے تھے، اس لیے ایسی بات کہتے تھے، اور آپ کہہ رہے ہیں نہیں حواس نہیں کھو بیٹھے تھے، حضرت عمر کا نظریہ یہ تھا۔ میں نے کہا یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ حجت اللہ فی الارض رئیس المناظرین مولانا محمد امین اکاڑوی صاحب فرماتے تھے۔ تو مجھے کہتا ہے وہ بات جو علماء نے فرمائی، میں نے ان سے بھی کہا، میں آپ سے بھی کہتا ہوں، میں مختصر لفظوں میں بات کہتا ہوں، اس بات کو بیان کرنے کے لیے زیادہ تو نہیں لیکن 1 گھنٹہ چاہیے کہ تفصیل سے ایک عنوان میں آپ کو سمجھاؤں، کبھی وقت ہے تو انشاءاللہ اس پر بات بھی کریں گے۔ وہ کیا، اگر ایک مسئلے پر ہمارے اکابر 2 رائے اختیار کریں، بعض اکابر کی ایک رائے ہو اور بعض کی دوسری رائے ہو ایک مسئلے پر، تو ہم نے کسی ایک کی نفی نہیں کرنی، تردید نہیں کرنی، لیکن یہ سوچنا ہے کہ عوام میں
اور طلباء میں اپنے اکابر کی کون سی رائے پیش کریں جو زیادہ مناسب ہے۔ اب سمجھ آ گئی بات؟ میں اس کی چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں۔ قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم کے بارے میں بعضوں نے کہا جی شیعہ ہیں، اور ہماری اکابر نے کہا نہیں وہ سنی ہے۔ اب ہم کون سی رائے پیش کریں؟ سنی کی۔ سنی کس نے کہا؟ ہمارے اکابر نے کہا نا۔ اب اس پر آپ نہ لڑیں جی فلاں نے تو کہا تھا شیعہ ہے۔ بھئی فلاں نے کہا تھا شیعہ ہے تو جن نے سنی کا وہ بھی تو ہمارے اکابر ہیں نا۔ آپ وہ رائے کیوں پیش کرتے ہو کہ جس سے آپ کے بارے میں نفرت پھیلتی ہے؟ آپ وہ رائے کیوں نہیں پیش کرتے جس کی آپ کے بارے میں رائے کے بارے میں محبت پھیلتی ہے اکابر کے بارے میں؟ سمجھ آ رہی؟ اب اگر بعض نے لکھا کہ حواس کھو بیٹھے تھے وہ اکابر ہیں، اور جن نے کہا نہیں حواس ٹھیک تھے نظریہ یہ تھا وہ بھی تو اکابر ہیں نا۔ اب حضرت عمر کے بارے میں آپ یہ رائے عوام میں لاؤ کہ حواس کھو بیٹھے تھے، کیا یہ ٹھیک ہے؟ یہ رائے لاؤ کہ نہیں اپنی حواس ٹھیک تھے لیکن نظریہ یہ تھا۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھا کریں کہ جو بعض یہ فرماتے ہیں اور بعض یہ فرماتے ہیں۔ مسجد نبی میں باہر نکلا تو مجھے ایک مولانا ملے، پاکستان کے نہیں وہ ہندوستان کے تھے، اور وہاں کے ایک بہت بڑے ادارے کے فاضل تھے۔ تو مجھے انہوں نے کہا جی آپ نے المحنت کے سبق میں محمد بن عبد الوہاب کے بارے میں رحمۃ اللہ علیہ وہ رائے بیان فرمائی ہے کہ ہمارے ہندوستان کے فلاں مولانا وہ ان کی دوسری رائے ہے، تو آپ ذرا غور کریں، توجہ رکھیں ذرا۔ تو میں نے کہا جو مشورہ مجھے دے رہے ہیں یہ مشورہ آپ ان کو کیوں نہیں دیتے کہ جی مولانا عمر صاحب کی یہ رائے ہے تو آپ غور کریں۔ میں نے کہا کیوں؟ آپ کے ذہن میں کوئی بہت صاحب علم ہے اور یہ بہت بیوقوف آدمی ہے، اس لیے مجھے مشورہ دے رہے ہیں نا۔ یہ دیہات میں رہتا ہے، وہ شہر میں رہتا ہے، وہ بڑے جامعہ میں چھوڑے، اس سے مراد دارالعلوم دیوبند نہیں، اچھی طرح سے اور جامعہ ہے۔ میں نے اسے کہا جو میں نے رائے پیش کی ہے اس پر میں نے اپنے اکابر کے حوالہ جات پیش کیے ہیں؟ مجھے کہتے جی ہاں۔ تو میں نے کہا جو ان نے رائے دی ہے، کہتا جی کتابوں سے پیش کی۔ میں نے کہا نہیں، مجھے یہ بتاؤ ایک رائے میں نے پیش کی اس پر میں نے اکابر کے حوالے پیش کیے، مدنی کا حوالہ دیا ہے، سہارنپوری کا حوالہ دیا ہے، مولانا منظور نعمانی کا حوالہ دیا ہے۔ انہوں نے اپنی رائے پر کتنے اکابر کے حوالے پیش کیے؟ تو ان کی شخصی رائے ہے اور میں اکابر کو پیش کر رہا ہوں، تو اب مجھے کہتے ہیں غور کریں، آپ ان کو کہتے ہیں ان سے کو بھی آپ غور کریں۔ مولانا صاحب اکابر کے حوالے پیش کر رہے ہیں، آپ اپنی رائے پیش کر رہے ہیں۔ میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں یہ آپ اگر نقطہ ذہن میں رکھ لیں گے نا، خدا گواہ ہے آپ کو کبھی بھی الجھن پیش نہیں ہوگی۔ اکابر کی اختلاف آراء کی وجہ سے کبھی آپ کو الجھن پیش نہیں ہوگی، یہ ہمیشہ ذہن نشین فرما لیں۔ ہمارا ڈیجیٹل میڈیا ہے، بعض کہتے ہیں استعمال کرو، بعض کہتے ہیں نہ کرو۔ اب جو کہتے ہیں جائز ہے وہ بھی ہمارے اکابر ہیں نا، اور جو کہتے ہیں ویڈیو جائز نہیں وہ بھی ہمارے اکابر ہیں۔ اب آپ بتائیں کہ نفع کس میں، اس کو استعمال کریں یا نہ کریں؟ کریں۔ تو آپ انہیں اکابر کی رائے پیش کر دیں بھی ہمارے اکابر فرماتے ہیں ٹھیک ہے، تو بات ختم ہوگی۔ اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرمایا کریں۔ میں ایک بار کے گزشتہ سال کی بات ہے، 2017 ہانگ کانگ گیا، تو میں نے کہا بھی کیمرہ آن کرو بیان شروع کریں۔ خیر بولتے تو نہیں، بات چلتی رہتی ہے۔ تو بعد میں مجھے ایک ساتھی ملے، انہوں نے حضرت شیخ شاہ حکیم اختر صاحب نور المرقدہ ان کے خلیفہ مجاز ہے، ان کا سے وہ بیعت تھے، تو انہوں نے کلام لے کر مجھے کہا کہ وہ تو فرماتا ہے کہ بالکل جائز نہیں ہے اور آپ کہہ رہے ہیں جس کو لگاؤ۔ میں نے کہا آپ ان سے بیعت کیوں، ان کی خوبی کیا ہے؟ کہا جی حضرت حکیم صاحب کے خلیفہ مجاز ہیں۔ میں نے کہا میں بھی حضرت کا مجاز ہوں یا نہیں؟ کہا جی آپ بھی مجاز ہیں۔ میں نے کہا اس خوبی میں تم دونوں برابر ہو گئے۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں وہ عالم ہے یا میں عالم ہوں؟ کہا جی آپ عالم، وہ تو عالم نہیں ہے۔ تو میں نے کہا پھر ان کی رائے مجھے بتانے کی بجائے میری رائے ان کو بتائے نا، وہ بھی حضرت کے خلیفہ ہیں، میں بھی حضرت کا خلیفہ ہوں، وہ عالم نہیں ہے، میں عالم ہوں، تو اب ان سے کہو جی وہ بھی حضرت کے خلیفہ بھی ہیں، عالم بھی ہیں، تو مولانا یہ بات کہتے ہیں آپ کیوں کہتے ہیں؟ میں دیکھیں آپ کی ذہن سازی کر رہا ہوں، عقیدت ہمیں ہونی چاہیے لیکن بات اصول سے کریں تو اس کا نفع بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اب ہمارے ایک مولانا صاحب ہیں، وہ فرض نماز کے بعد کی اجتماعی دعا پہ رد فرما رہے ہیں، اور رد فرماتے فرماتے کیا بات کہتے ہیں کہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلیفہ مولانا ابرالگ ہردوئی فرماتے تھے کہ یہ اجتماعی دعا نہیں مانگنی چاہیے۔ میں نے کہا حکیم الامت کے اجل خلیفہ مولانا خیر محمد جلندری رحمۃ اللہ علیہ نماز حنفی میں لکھتے ہیں نماز اکیلے پڑھیں تو دعا اکیلے مانگیں، امام کے ساتھ پڑھیں تو دعا امام کے ساتھ مانگیں۔ تو جس کی میں بات کرتا ہوں وہ بھی تو تھانوی کا خلیفہ ہے نا،
مولانا ابرار حق چھوٹے خلیفہ ہیں، مولانا خیم جلندری بڑے خلیفہ ہیں، تو میں حضرت کے بڑے خلیفہ کی بات کروں تو غلط ہے، آپ حضرت کے چھوٹے خلیفہ کی بات کرو تو ٹھیک ہے۔ اب بتاؤ اعتدال کہاں چلا گیا؟ اور پھر ہمیں درس دیتے کہ تم اعتدال سے نکل گئے ہو۔ میں نے کہا بھی اب اعتدال کیا ہے؟ حضرت تھانوی کے ایک خلیفہ فرماتے مانگ لو، ایک فرماتے نہ مانگو، تمہیں جن کی رائے پسند ہے اس پر عمل کر لو، یہ ہے اعتدال۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ خیر یہ مستقل اس پر اپنے دلائل ہیں اور ساری باتیں ہیں، اللہ میں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے ایک ساتھی نے چٹ بھی دی اور میں کراچی بھی گیا، علماء میں بیان تھا، بڑی خان تھا، چٹ آئی۔ ایک مجھے ساتھی کہتا ہے جی وہ فلاں صاحب ہیں کراچی میں، تو وہ کہتے ہیں کہ پنجاب میں ایک ہی مسئلہ ہے، حیات ممات، اور کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا جمعیت علماء اسلام کا مرکزی دفتر لاہور میں ہے جو پنجاب میں ہے، رائیونڈ کا تبلیغی جماعت کا مرکزی دفتر رائیونڈ ہے جو لاہور اور پنجاب میں ہے، ایسے ہی ہے۔ وفاق المدارس کا مرکزی دفتر ملتان میں ہے جو کہ پنجاب میں ہے، عالمی مجلس تحفظ ختم الرد کا مرکزی دفتر ملتان ہے جو کہ پنجاب میں ہے، ایسے ہی ہے۔ میں نے کہا مجلس احرار کا مرکزی دفتر ملتان میں ہے جو کہ پنجاب میں ہے، تاریخ خدام کا مرکزی دفتر چکوال میں جو کہ پنجاب میں ہے۔ میں نے کہا میں اختلاف اتفاق کی بات نہیں کر رہا، جیش مجاہدین مرکزی دفتر ان کا بہاولپور ہے جو کہ پنجاب میں ہے، میں نے کہا سپاہ کا مرکزی دفتر جھنگ میں ہے جو کہ پنجاب میں ہے، یہ سب حیات ممات ہے۔ میں نے کہا تم کراچی والے تو پنجاب والوں کو شکریہ ادا کرو کہ سارے دفاتر ہم نے سنبھالے ہوئے، آپ ہمت کرو وفاق بھی کراچی لے آؤ، عالمی مجلس بھی کراچی لے آؤ، جمعیت بھی کراچی لے آؤ، پھر ہمیں تانا دو۔ میں نے کہا پنجاب والوں کو شکریہ ادا کرو، کتنا بڑا دل ہے کہ ان نے تمام جماعتوں کے دفاتر پنجاب میں سنبھالے ہوئے، یہ دیانت کی بات ہے۔ اور آپ کہہ رہے ہیں ہمارے کی مسئلہ ہے۔ میں نے کہا ہمارے اب کتنے بیانات سنتے ہیں، ہم ایک مسئلہ نہیں ہر مسئلے کو بیان کرتے ہیں۔ خیر میں عرض کر رہا تھا اللہ میں اعتدال کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پیغمبر اس مٹی سے بنتے ہیں جو کہ جنت والی ہے، اس لیے پیغمبر کی موت امت کی موت سے الگ۔ جب مسئلہ حیات النبی پر بات ہوگی نا تو ہم تفصیل سے اس پر بات کریں گے۔ میں صرف یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ نبی وہ ہے جو انسان ہو اور جو بشر ہو۔ اس پر میں نے کہا تھا دو شبہ تھے قرآن کریم سے، اور ایک شبہ یہ ادب کا سہارا لے کر شبہات پیشہ کرتے ہیں کہ دیکھو جی دیوبند والے تو نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ اللہ میں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا نظریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کو جنتی وجود سے پیدا فرماتے ہیں۔ اب اس پر کئی دلائل ہیں، مثلا قرآن کریم میں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھی، آپ نے بیٹے اسماعیل کو فرمایا یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں نے خواب دیکھی ہے تو میں ذبح کر رہا ہوں۔ کہا جی اللہ کے حکم پر آپ عمل فرمائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ پر پٹیاں باندھی، اپنے بیٹے کو ذبح کرنا شروع کیا۔ آپ نے سمجھا کہ میرا بیٹا ذبح ہو گیا ہے، جب پٹیاں کھولی دیکھا تو بیٹا تو ذبح نہیں ہوا، لیکن ایک دمبا جو جنت سے اللہ نے بھیجا وہ ذبح ہوا پڑا تھا۔ وفدیناہ بذبح عظیم، یا اللہ رب العزت ذبحن نہیں ذبحن عظیم فرمایا، ذبحن بمعنی مذبوح ذبح شدہ دمبا، ذبحن فرماتے تو دنیا والا تھا، ساتھ عظیم فرمایا عظمت والا۔ مفسرین فرماتا ہے یہ دمبا اللہ نے جنت سے بھیجا تھا۔ اگر اسماعیل کا وجود زمینی مٹی سے بنتا تو ان کے بدلے میں دمبا زمینی ہوتا، چونکہ آپ کا وجود جنتی مٹی سے بنا ہے تو ان کے بدلے میں اللہ نے دمبا بھی جنت سے بھیجا ہے۔ اب دیکھو حضرت قرآن کریم میں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم منہا نخرجکم تارۃ اخری، اللہ جہاں سے پیدا فرماتے ہیں وہیں اللہ دفن کرتے ہیں، وہیں سے اللہ اٹھائیں گے۔ اور سب سے آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں مدفون ہیں، وفات ہوئی ہے، اس میں تو شک نہیں وہ جنت کا ٹکڑا ہے، جس کا معنی کہ پیدائش بھی جنت سے ہے اور وفات بھی وہاں پر ہے، دفن بھی وہاں پر ہے، اور وہیں سے اٹھیں گے اور ایک بڑی جنت کے اندر آپ داخل ہو جائیں گے۔ تو نبی کے وجود کو اللہ جنت کی مٹی سے پیدا فرماتے۔ جب حیات النبی کی باری آئے گی نا، اس پر میں سارے اشکال عرض کروں گا، بہت اس پر اشکال لوگ کرتے ہیں۔ اگر نبی جنت کی مٹی سے ہے تو جنت میں تو موت نہیں ہوتی، تو حضور جنت میں موت کیسے آ گئی؟ اور یہ ایسا سوال ہے، میں دعویٰ تو نہیں کرتا لیکن اس کو حل کرنا آپ کے بس میں نہیں ہے۔ ہماری نعتیں چلتی ہیں نا، او مجھے مدینے سے محبت یوں ہی تو نہیں، میرے آقا
میرے آقا کا روزہ مدینے میں، اس میں کیا شعر ہے کہ مردے جنت میں ہوتے نہیں دوستو کھانا. اب ہم کہتے ہیں دیکھو اگر یہ جنت ہوتی تو جنت میں تو مردے نہیں ہوتے. مخالف کا ذرا سوال سنیں کتنا مضبوط ہے. وہ کہتے ہیں اگر جنت ہوتی تو جنت میں کبھی موت کسی کو نہیں آئے گی. اگر یہ جنت ہے تو حضور کو جنت میں موت کیسے آئی؟ آپ اس کا جواب دو، پھر آپ تلاش کرو. جب تلاش کر کر کے تھک جاؤ گے نا، پھر آپ کہنا مولانا صاحب جواب دینا، پھر آپ کو سمجھ آئے گی ہمارا فن کیا ہے. اور ان جوابوں کے لیے بحمد اللہ تعالیٰ میں کسی کتاب کا مطالعہ نہیں کرتا. یہ ایسے جواب ہے، چھوٹے چھوٹے سوال ہے جس کے لیے ہمیں کتاب کی بھی حاجت نہیں ہوتی. یعنی آپ کہتے ہیں کہ حضور پاک قبر میں نماز پڑھتے ہیں تو نمازی کو سلام کرنا جائز ہے، تو پھر آپ حضور کو کیوں قبر پہ جا کے سلام کرتے ہیں؟ اب دیکھو کیسے شکوک و شبہات ہے. ہمارے اکابر کے عقائد ہیں، اس پر جتنے شکوک و شبہات ہیں ہم سب کو صاف کریں گے انشاءاللہ. یہ ہماری ذمہ داری ہے انشاءاللہ، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اللہ میں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. میں اس حوالے سے ایک سوال کرتا ہوں جو ہمارا موضوع چل رہا ہے. اگر یہ بات مان لی جائے کہ نبی کا وجود جنت سے بنتا ہے، منہا خلقناکم، آپ دلیل میں آیت پیش کرتے ہیں، تو حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما بھی تو حضور کے ساتھ ہے نا. تو پھر نبی کی کیا خوبی ہے پھر مارو کہ ان دونوں کا وجود بھی اللہ نے جنت سے بنایا ہے. سوال سمجھ آ گیا؟ اس کا جواب سمجھ لیں. اس کا جواب یہ ہے، ایک ہے پیغمبر کی ذات، ان کے بارے میں تو طے شدہ ہے کہ نبی کا وجود اس مٹی سے بنتا ہے جو جنت کی ہے. پیغمبر کے علاوہ اگر کسی شخص کا وجود جنت کی مٹی سے بنے تو یہ پیغمبر والے عقیدے اور نظریے کے خلاف نہیں ہے. میں اس کی مثال دیتا ہوں. نبی معصوم ہوتا ہے، فرشتہ. اب جو معصوم ہوگا وہ نبی ہوگا نا، جو نبی ہوگا معصوم ضرور ہوگا. جو نبی ہوگا اس کا وجود اس مٹی سے ہے جو جنت سے بنے، اور جس کا وجود جنت کی مٹی سے بنے وہ نبی ہوگا نا. یہ مسئلہ نہیں ہے. تو اگر صدیق اور عمر دونوں کا وجود اللہ جنت کی مٹی سے بنا دیں، اس پر اعتراض کی بات نہیں ہے. یہ بات سمجھ آ گئی؟ اس لیے میں کہتا ہوں اچھی طرح یہ بات سمجھ آ گئی، اس لیے میں کہتا ہوں اچھی طرح ذہن میں رکھو. نمبر 2، بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں نبی کا وجود جنتی مٹی سے بنتا ہے. آدم علیہ السلام کے بارے میں جو اللہ نے ان کا جسم بنایا تھا وہ جنت کی مٹی نہیں تھی. آدم علیہ السلام کو زمینی مٹی سے بنایا تھا، اس کے بعد خدا نے جنت میں رکھا تھا، پھر سجدے کا حکم دیا تھا، پھر ابلیس کو وہاں سے نکالا تھا. تو جنتی مٹی سے کیسے؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. یہ انسان آدم ہے اور آدم کا وجود بنایا جا رہا ہے، اور کہیں سے مٹی، کہیں سے پانی، کہیں سے ہوا، 4 خمیر جمع کیے اور اس سے اس کو گوندا، پھر اس کے اندر یعنی جب سوکھا آواز آنی شروع ہوئی، پھر روح پیدا کی، اسے آدم علیہ السلام بن گئے. یہ تو زمینی مٹی تھی، جنت کی تھوڑی تھی. بات سمجھ لیں. ایک ہے پیغمبر کا پورا وجود اطہر، ایک ہے پورا وجود اطہر نہیں، وجود اطہر کا جزو اصلی. پورا وجود اطہر یہ جنتی مٹی سے نہیں بنتا، وجود اطہر کا جزو اصلی یہ جنتی مٹی سے بنتا ہے. وہ جزو اصلی کیا ہوتا ہے؟ مجھے تو انگریزی نہیں آتی، انگریزی کے نام بھی نہیں آتے. آپ کسی ڈاکٹر سے اگر ہو یہاں تو وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ آدمی قبر میں چلا بھی جائے، آدمی کا پورا وجود بھی ختم ہو جائے، لیکن اس کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک جزو اصلی ہوتا ہے، اس کو مٹی نہیں ختم کرتی، اور وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ باقی رہتا ہے. یہ ہے یا نہیں؟ وہ جزو اصلی ہے. انگریزی میں اس کا نام کیا مجھے نہیں پتا، لیکن جو جزو اصلی ہے وہ پیغمبر کا اللہ جنتی مٹی سے بناتے ہیں. باقی اوپر پورے وجود کی نشو و نما وہ جنتی مٹی سے نہیں ہوتی، وہ دنیا کی خوراک سے ہوتی ہے، اس لیے دنیا کے آثار بھی اس پر ہوتے ہیں. کل من علیہا فان، ہر چیز جو خدا نے پیدا کی ہے اس پر موت آئے گی. کس پر آتی ہے موت؟ یہ پیغمبر کے وجود اطہر پر، ظاہری وجود اطہر. یہ کس سے بن رہا ہے؟ دنیا، اس لیے موت پہ آ جاتی ہے. اور جنت وہ کبھی فنا نہیں ہوتی، بلکہ اس پر اشکال بھی ہے، آپ ذہن میں رکھ لیں. یہ بڑا مضبوط سوال ہے. کل من علیہا فان، جو بھی چیز دنیا میں آئی وہ فنا ہوگی. جنت پیدا ہو چکی ہے اور جنت کبھی فنا نہیں ہوگی. جہنم پیدا ہو چکی ہے اور جہنم کبھی فنا نہیں ہوگی. اور قرآن کہہ رہا ہے کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہوگی. وَيَبْقَى وجہ ربک ذو الجلال، سوائے اللہ کی ذات کے باقی ہر چیز فنا ہوگی. تو جنت فنا ہوگی نہیں ہوگی. جہنم، پھر اس آیت کا معنی کیا ہوگا؟ یہ سوال پیدا ہو نا. اب ذرا بیان قرآن کھول کے دیکھو کہ مولانا تھانوی کیسے بولتے. میں اس لیے کہتا ہوں حضرت تھانوی کو پڑھو.
میں یقین کریں بعض بات کہتے ڈر جاتا ہوں کہ آپ نے نتیجہ اخذ کر رہے ہیں کہ مولانا صاحب فلاں کے خلاف تقریر کر رہے ہیں. ہمارا کیا ہوتا ہے، ہم بڑی آسان سی بات اپنی درسگاہ میں اپنے جامع میں بیٹھ کر کہہ دیتے ہیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان بڑی مشکل تھی. بس چھوٹی سی بات کہہ دی، طلبہ گھبرا جائیں گے، بھئی مشکل زبان ہے کیسے پڑھیں گے. بھائی مشکل زبان عوام کے لیے ہوگی، عالم کے لیے مشکل زبان کیا ہے؟ عالم کو تو چاہیے اس مشکل زبان کو سمجھے، اور نہ سمجھ آئے تو ہم جیسے فقیر سمجھانے کے لیے بیٹھے ہیں، ہم سے سمجھ لو اس الجھن کی بات کیا ہے. یہ تو تب ہے جب دنیا میں سمجھانے والا کوئی نہ ہو. اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ نے کیا جواب دیا ہے؟ تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کل من علیہ فان کا معنی یہ ہے کہ دنیا میں جو بھی چیز پیدا اللہ نے فرمائی، دنیا میں جو بھی چیز اللہ نے پیدا فرمائی ان میں ہر چیز پر فنا کا امکان ہے سوائے اللہ کی ذات کے. اللہ کی ذات میں فنا کا کوئی امکان نہیں ہے، وہاں بقا ہی بقا ہے. تو جنت فنا تو نہیں ہوگی لیکن فنا کا امکان ہے یا نہیں ہے. جہنم فنا تو نہیں ہوگی لیکن فنا کا امکان ہے یا نہیں. اس لیے کل من علیہ فان کے اندر یہ بھی شامل. حضرت تھانوی بڑی عجیب گفتگو فرماتے ہیں. خیر میں عرض کر رہا تھا کہ عقیدے کے حوالے سے ایک بات صرف ذہن میں رکھ لیں، اللہ رب العزت نے جو انبیاء علیہ السلام پیدا فرمائے تو نبی کی تعریف میں بنیادی کتنے الفاظ ہیں؟ نمبر 1 انسان، نمبر 2 مبعوث من اللہ، نمبر 3 معصوم من الخطا، نمبر 4 مفروض اور اتباع. میں نے لفظ انسان پر تھوڑی سی بات کی ہے، باقی 3 لفظوں پر آئندہ بات کریں گے. ایک مسئلہ بڑے اختصار سے آپ سے بات فرما لیں. جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ پاؤں کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے. سب سے پہلا مسئلہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو پاؤں کے درمیان فاصلہ کتنا ہونا چاہیے، خواہ نماز اکیلے پڑھیں یا جماعت کے ساتھ پڑھیں. بلکہ میں اگلی بات کہتا ہوں، پہلے اکیلے ہے پھر جماعت کے ساتھ. توجہ رکھیں، نمازیں 5 ہیں. پہلی نماز فجر کی، اس میں پہلے 2 رکعت سنتیں ہیں پھر 2 رکعت فرض ہیں. تو سنتیں اکیلے پڑھیں گے اور فرض جماعت کے ساتھ پڑھیں گے. تو سب سے پہلے مسئلہ اکیلے کا ہوگا یا جماعت کا ہوگا؟ منفرد جب نماز پڑھے اکیلا آدمی تو پاؤں کے درمیان فاصلہ کتنا ہونا چاہیے؟ توجہ رکھے ذرا، فاصلہ کتنا ہونا چاہیے. قرآن کریم میں ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا اور ہم سب کو حکم دیا ہے اللہ رب العزت نے کہ جب آپ طواف کرتے ہیں، طواف سے فارغ ہوتے ہیں تو پھر 2 رکعت پڑھیں. اور وہ 2 رکعت کہاں پڑھیں؟ تخذو من مقام ابراہیم مصلی. بیان القرآن کھول کے دیکھنا، مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ. مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر ابراہیم علیہ السلام اپنے پاؤں رکھتے اور ایک پتھر اٹھاتے اور بیت اللہ کی دیوار جیسے ہماری اینٹیں ہیں رکھتے، پھر وہ پتھر نیچے لاتا پھر اوپر لے جاتا. وہ پتھر لفٹ کا کام دیتا تھا، معجزہ تھا ان کا. تو وہ پتھر جس کے اوپر ابراہیم علیہ السلام دونوں پاؤں رکھتے وہ ہے مقام ابراہیم. اور قرآن کریم کا حکم یہ ہے کہ اس مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ، اس پر کھڑے ہو کے نماز پڑھو. لیکن اس پر کھڑے ہو کے نماز پڑھنا چونکہ ممکن نہیں ہے. ممکن نہ ہونے کی وجہ ممکن کیوں نہیں ہے کہ لوگ اتنے ہوتے ہیں کہ اگر ایک ایک بندہ اس پر کھڑے ہو کے نماز پڑھے گا تو نماز کیسے پڑھی جائے گی؟ اب حکم ہے کہ اس کے قریب پڑھو، اور قریب جتنا ہو سکتے ہیں قریب. تو اصل یہ ہے کہ مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ، بیان قرآن میں تھانوی لکھا ہے. تو جب آپ مقام ابراہیم کو مصلی بنائیں، اس کے اوپر کھڑے ہو کر نماز پڑھیں تو جہاں ابراہیم علیہ السلام کے 2 پاؤں لگے تھے آپ پاؤں ادھر ہی رکھیں گے نا. اب اس کے درمیان آپ داخلے فاصلہ کتنا بنتا ہے، وہ حناف کا ہے یا کسی اور کا ہے؟ تو پاؤں کے درمیان فاصلہ کتنا ہونا چاہیے؟ ہمارے پاس دلیل قرآن کریم ہے، اور جو آپ کے خلاف بولیں گے ان کے پاس دلیل نہیں ہے، لیکن جو پیش بھی کریں گے تو حدیث پیش کریں گے، اس کا معنی اپنے موقع پر ہوگا. لیکن ہم جو پیش کرتے ہیں قرآن کریم پیش کرتے ہیں. تو ہمارا سب سے پہلا مستدل اور دلیل کیا ہے؟ قرآن. تو نماز کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ ہم قرآن سے شروع کر رہے ہیں. اور وہ جو بھی دلیلیں دیں گے نا وہ انفرادی پر نہیں، جماعت پر. وہ جو ٹخنے سے ٹخنا ملاؤ یہ اپنے موقع پر. میں ان سے جب آئندہ درس ہوگا اس پر میں پوری دلیل کا خلاصہ پیش کروں گا، اس حدیث کا مطلب کیا ہے کہ پاؤں سے پاؤں ملاؤ، اس کا معنی کیا ہے. تو اس کا تعلق جماعت کے ساتھ ہے یا اکیلے نماز کے ساتھ؟ جو دلیل وہ پیش کرتے ہیں پاؤں سے پاؤں ملاؤ، جماعت کے ساتھ ہے نا. تو ہم نے پہلے سنت پڑھنی ہے پہلے فرض پڑھنے؟
تو نے کہ پہلے ہم اکیلے نماز پڑھتے ہیں، اب بتاؤ فاصلہ کتنا ہونا چاہیے؟ جب جماعت کھڑی ہوگی تو پھر بات کر لیں گے نا. تو اس لیے بحمد اللہ تعالیٰ پاؤں کے درمیان فاصلہ کتنا ہونا چاہیے؟ احناف کی دلیل قرآن کریم ہے، اور قرآن میں انتبع ملت ابراہیم حنیفہ، اللہ نے اپنے نبی کو فرمایا کہ حنیف ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلو، اور ہم ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلتے ہیں. اس لیے ہمارے عقائد اور ہمارے مسائل قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں آج میں نے گزشتہ دفعہ بھی عرض کیا تھا نا، آپ یہاں رہتے ہیں، کوشش کیا کریں کہ مغرب یہاں پڑھیں. آپ یقین فرمائیں میں کل پورا دن جاگتا رہا ہوں، پوری رات میں نے سفر کیا ہے، 11:15 بجے میں مدینہ منورہ سے گھر پہنچا ہوں، اور 3 بجے میں گھر سے نکل پڑا ہوں. کوئی بندہ اس کے لیے تیار نہیں ہوتا. کوئی بندہ عمرہ کر کے آئے، کہتے جی تھکے ہوئے ہیں، آرام فرما رہے ہیں، ملاقات نہیں ہو سکتی. اور میں 11:15 گھر پہنچا ہوں. میں مولانا سے نواز صاحب سے کہہ رہا تھا کہ 12:30 سے لے کر 1:15 بجے تک یہ میرا پونے گھنٹے کا قیلولہ ہے. 1:45 ہماری نماز ہے، اور میں نماز جماعت سے پڑھتا ہوں. اس دوران میں نے ایک نکاح بھی پڑھایا، ہمارے گاؤں کا نکاح تھا. جو مولانا صاحب کب؟ میں نے کہا 25 کو رکھ لو. مہمان آ رہے ہیں، میں نے کہا 25 کو آ جاؤ. مہمان بھی نہیں مٹائے ہیں، اپنے خطوط بھی دیکھے ہیں، چھوٹا چھوٹا مشورہ بھی کیا ہے، گھر کے امور بھی نہیں مٹائے ہیں. اور مغرب کی نماز سے 1.25 گھنٹہ پہلے میں آپ کے مدرسے پہنچوں وقت کے اوپر. اس سے زیادہ میں اہتمام کیا کروں آپ کے لیے؟ میں اس لیے گزارش کرتا ہوں آپ پابندی سے آتے رہیں گے، طلب سے، تو آپ کو اتنا فائدہ ہوگا کہ آپ تصور بھی نہیں فرما سکتے. لیکن اہتمام پورا کریں، مغرب یہاں پڑھیں. انشاءاللہ آئندہ 22 فروری کو ہوگا. کیا تاریخ؟ 25 فروری ہے؟ نہیں، جمعرات ہماری 25 ہے. دیکھ لیں پھر، اگر 25 ہے ٹھیک ہے، میرا تو خیال ہے 22 نہیں. اور ڈائری ہو، میری ڈائری لوگ گاڑی میں پڑی ہوگی. چلیں دیکھیں، آپ نے ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی پرکار والی مثال بیان فرمائی کہ دائرہ آدم سے عیسیٰ تک نبی کریم مرکز دائرہ. لیکن اس مثال میں بات نظر آتی ہے چونکہ پرکار سے اصل مقصد دائرہ ہوتا ہے، نہ کہ مرکز دائرہ، جو کہ مسلح ہے، وہ اس کے مسلح وہ اس کے بالکل برعکس ہے. بات توجہ سمجھیں. جب بھی کسی کو تشبیہ دیتے ہیں تو وجہ تشبیہ ایک ہوتی ہے، وجہ تشبیہ کئی نہیں ہوتی. جو چیز مشبہ بھی میں ہے وہی مشبہ کے اندر ہونی چاہیے. جب مثال دیتے ہیں جو چیز مثال کے اندر ممثلہ کے اندر ہونی چاہیے. ہم کہتے ہیں کہ یہ بات سمجھیں کہ ایک چیز کا وجود اول ہے اور ایک کا وجود آخر ہے. اس کی مثال آپ کیسے دیں گے؟ جب ہم یہ بات پیش کریں گے کہ مقصد کیا تھا تو پھر ہم دلائل الگ پیش کریں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا ایسے ہوتا ہے جیسے وہ چشمے سے پانی پیتا ہے، اور باقی انبیاء کا کلمہ پڑھنے والا ہے جیسے تالاب سے پانی پیتا ہے. اب چشمے سے پانی نکلا اور تالاب میں جمع ہوا تو کوئی بندہ جا کر کہ جی اصل تو پانی چشمے سے نکل گیا نا، اور تالاب میں تھا پی لیا تو چشمے کی حیثیت کیا رہ گئی؟ بھائی نکل تو چشمے سے رہا ہوتا ہے نا. اسی طرح مرکز اس لیے ہوتا ہے کہ دائرہ بنے، مرکز اس لیے ہوتا ہے کہ دائرہ بنے. نبی پاک اس لیے تھے کہ باقی انبیاء کو نبوت ملے. تو یہ مت کہیں کہ مرکز دائرہ بے مقصد ہوتا ہے. مرکز دائرہ بے مقصد نہیں ہوتا. مرکز دائرہ اس لیے بناتے ہیں کہ دائرہ بنے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے تشریف لائے کہ اسے نبوت نکلی اللہ کے نبی سے. جی 22 فروری انشاءاللہ آئندہ. کیا نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا جائز ہے؟ میں نے آپ سے پہلے گزارش کی تھی آپ اس کا اہتمام فرمایا کریں کہ جس مسئلے پر بات ہوتی ہے اس کے متعلقہ چٹ دیا کریں. اگر یوں چٹیں آپ شروع کریں گے تو ہم رات 12 بجے تک بیٹھے رہیں گے، چٹیں تو پوری نہیں ہوگی. اس کا اب تو آپ نے لکھ دیا، میں جواب دیتا ہوں. آئندہ اہتمام فرمائیں، جو عقیدہ جو مسئلہ بیان ہوگا اس کی متعلقہ چٹ ہوگی تو جواب، اس کی متعلقہ نہیں ہوگی نا تو پھر جواب بہت مشکل ہے. نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا جائز ہے، لیکن دفن کے بعد، دفن سے پہلے نہیں. کیا عورت قبرستان جا سکتی ہے اگر پردے کا اہتمام کرے اور وہاں جا کر روئے ڈھوئے نا تو گنجائش ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ عورت قبرستان نہ جائے. لفظ خدا فارسی زبان کا جب کہ اہل مجوسی تھے تو یہ لفظ آگ کے لیے بولتے تھے کیونکہ وہ اسی کی پرستر کرتے تھے، اور ان کا نظریہ تھا کہ آگ خود ہی آ جاتی ہے، اس لیے ان کو نام دیا. اس پر مجھے کوئی حوالہ پیش کریں، اپنی عقل و رائے پیش نہ کریں، کوئی حوالہ پیش کریں. اگر لفظ خدا جائز ہے تو نعوذ باللہ بھگوان کا لفظ اللہ کے لیے بولنا جائز ہوتا ہے، جب کہ ہم ان کو گستاخی سمجھتے ہیں. لہذا اگر جائز ہو تو دونوں جائز ہونے چاہیے، وگرنہ وجہ فرق کیا ہے؟ اس پر میں پچھلی مجلس میں تفصیل سے بات کر چکا ہوں، شاید آپ پچھلی مجلس میں نہیں ہوں گے. میں نے عرض کیا تھا
کہ عجمی زبان میں جو لفظ اللہ کی ذات کے لیے مختص ہو اس کا استعمال اللہ کے لیے جائز ہے، اور جو اللہ کی ذات کے لیے مختص نہ ہو اس کا لفظ عجمی کے لیے بولنا جائز نہیں ہے۔ اور خدا کا لفظ بغیر نسبت کے جب عجمی زبان میں بولتے ہیں تو اس سے مراد اللہ ہوتا ہے، اس سے مراد وہ نار کچھ بھی نہیں ہوتی۔ آپ نے جو دلائل گزشتہ درس میں لفظ خدا پر پیش کی تو ہمارے اکابر کتب میں سے پیش کیے جن پر لفظ خدا کا معنی مالک کیا گیا ہے۔ اول تو مخالف ہمارے اکابر ہی کو نہیں مانتے، چہ جن کتب پر اعتبار کریں۔ ثانیت اگر مان بھی رہے خدا کا معنی مالک ہے تو کسی بھی لغت کی کتاب میں نہیں۔ میں نے کتاب لغت کا حوالہ بھی دیا تھا، اکابر کی کتب کا حوالہ بھی دیا تھا، اور خدا کہنے پر دلائل بھی تھے۔ دو باتیں سمجھ لیں، ایک یہ لفظ اللہ کو خدا کہنا جائز ہے، ہم نے دلائل دیے، یہ مخالف کے لیے ہیں، یہ اپنوں کے لیے نہیں ہے۔ پھر ہم نے کہا اللہ کو خدا کہنا جائز ہے، یہ ہمارے کعبے میں لکھا ہے، یہ اپنوں کے لیے۔ تو اپنے کعبے کی کتب غیروں کے لیے نہیں ہوتی، وہ اپنوں کے لیے ہوتی ہیں، اور دلائل اپنوں کے لیے نہیں، دلائل غیروں کے لیے ہوتے ہیں، اس لیے ہم دلائل بھی دیتے ہیں، کتب کا حوالہ بھی دیتے ہیں۔ آپ نے لفظ خدا کے جواز پر ایک حوالہ دانوی شہید احمد کتاب میں سے دیا، جب انہی کتاب آپ کے مسائل میں ٹیلی ویژن کے بارے میں بہت سخت فتویٰ دیا، جبکہ آپ کے نزدیک ویڈیو جائز ہے، ایک ہی عالم کی ایک بات کو لینا اور دوسری کو چھوڑنا، اس کی کیا توجیہ ہے؟ یہ تو میں نے ابھی آپ سے عرض کیا ہے کہ ایک مسئلے پر ہمارے کابر کی دو رائے ہوں تو وہ رائے پیش کریں کہ جس میں امت کا فائدہ ہو۔ آپ مجھے کوئی حوالہ پیش کرتے کہ مولوی دانوی شہید اگر فرماتے ہیں کہ اللہ کو خدا کہنا جائز نہیں ہے تو بڑے بڑے اکابر نے یہ بھی جائز ہے، بڑے بڑے اکابر کہتے ہیں کہ جائز نہیں، رائے تو دو آ گئی ہیں۔ میں بار بار یہ سمجھا رہا ہوں، ایک ہے ان حضرات کی رائے جو دنیا سے چلے گئے ہیں، ایک ہے ان کی رائے جو ہم جیسے لوگ دنیا میں موجود ہیں۔ تو ہم بعد والے وہ رائے دیں جو چلے جانے والوں کے مناسب ہے تاکہ امت ان سے جڑی رہے، ہم وہ رائے نہ دیں جو ان کے مخالف ہے تاکہ امت ان سے ٹوٹتی رہے۔ اب سمجھ آ گئی آپ کو؟ اللہ ہم سب کو عمل کی تو الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب کو علم نافع، حمل صالح متقبل، رزق واسع طیب عطا فرما۔ یا اللہ اس جامعہ کے فیض کو عام فرما، ظاہری اور باطنی ترقیات عطا فرما۔ اے مولا کریم شرور اور فتنوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ جو علمی مجلس چلی اپنے کرم سے اس کو جاری اور سازی فرما۔ یا اللہ جو دعائیں مانگی اپنے کرم سے قبول فرما لے۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔